امت محمد اور آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی بقیت اللہ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام: وإنی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر، اسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بارگاہ پروردگار میں اس لطف و عنایت پر شکر گزار ہیں جس نے ہمیں عزاداری جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سلسلہ مجالس کی چھٹی مجلس کی توفیق ہم سب کو حاصل ہے۔ بارگاہ پروردگار میں عنایت پر شاکر ہیں اور اسی کی بارگاہ سے اس جیسی مزید توفیقات کے طلبگار ہیں۔ خداوند متعال بانیان کا اہتمام، حاضرین کا یہ حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص و خلوص کے ساتھ عزاداری انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں راہ حسین ابن علی پہ قائم رہیں، جب دنیا سے جائیں تو خداوند متعال انصار حسینی والا انجام ہم سب کا قرار دے۔ اب اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیے گا۔ محمد صلی اللہ۔ عنوان گفتگو: ضروری و ضرری در مکتب کربلا۔ خداوند متعال نے انسان کو بار بار متوجہ کیا، آگاہ کیا، کتاب ہدایت کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ یہ پورا آئین، یہ پورا قانون تیرے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تجھے تمیز و امتیاز حاصل ہو جائے کہ کیا تیرے لیے ضروری ہے اور کیا تیرے لیے ضرری ہے، کون سی شے تیرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی شے تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر تو نے اپنی عقل کو سالم رکھا تو عقل تجھے بتاتی رہے گی کون سی شے صحیح ہے، کون سی شے غلط ہے۔ لیکن اگر عقل کو خواہشات کے ہاتھوں ہار بیٹھا تو پھر خدا نے انبیاء اور وحی کا سلسلہ مقرر کیا۔ انبیاء کی باتوں پر کان دھر لینا، ان کی ہدایت کو قبول کر لینا سبب بنے گا تیری عقل کی زندگی کا، اور عقل کی زندگی تجھے تیری راہ زندگی میں ضروری اور ضروری تیرے لیے واضح کر دے گی۔ انسان ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر ضرر سے محفوظ رہے اور ہر ضرورت انسان اسے فراہم رہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں پروردگار تو نے میرے رزق کا اس وقت انتظام کیا، اہتمام کیا جب میں شیء مذکور ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ اس قدر حساس ہے کہ جتنی ضروریات انسان کی وہ سب کی سب فراہم کی جائیں، اور جس قدر حساسیت اس بارگاہ سے نظر آتی ہے اسی قدر غفلت انسان کی جانب سے نظر آتی ہے۔
انسان اپنی بدبختی کی وجوہات اگر تلاش کرنا شروع کرے تو اہم ترین وجہ، بڑی وجہ غفلت ہے۔ انسان غافل ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، آیا کس کام کے لیے، لگ کسی اور کام میں جاتا ہے، ضروری کی بجائے ضروری اپنے لیے انتخاب کر لیتا ہے۔ وہ شے جو اسے نقصان دیتی ہے ان اشیاء کا انتخاب کر لیتا ہے، ان معیاروں کا انتخاب کر لیتا ہے، ویسی زندگی انتخاب کر لیتا ہے جو ضروری زندگی ہے۔ 61 ہجری کا مومن مسلمان یہی حرکت کر رہا تھا، ایک ضروری زندگی کا انتخاب کیا تھا، ایک نقصان دہ زندگی کا انتخاب کیا تھا، ایسی زندگی جس میں حاکم، اقتدار، حکومت، حکمران یزید جیسا حکمران تھا۔ دیکھیے، شخص سے یزید سے نفرت لازم ہے۔ دو عمل ہیں جو ایک ساتھ انجام پانے، ایک تولا اور دوسرا تبرع۔ تولا وہی مولائیت سے اظہار محبت، اور اس اظہار محبت کے ذریعے سے تحت ولایت ولیان خدا آنا، خود کو ان کی ولایت کے تحت قرار دینا جن کی ولایت کی مشروعیت پروردگار نے قرار دی ہے، جن کی ولایت در واقع ولایت پروردگار شمار ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا عمل ہے تبرع، یعنی اعلان براءت کرنا ان لوگوں کے مقابلے میں جو دشمن خدا ہیں۔ اعلان براءت کا ایک طریقہ ہے کہ براءت زبان سے کی جاتی ہے، مثلا ظالم پہ لعنت، قاتل پہ لعنت، مثلا یزید پہ لعنت۔ خب اس لعنت کو آپ قطعاً کم نہ کیجئے کہ لعنت پہ ہم جاری رہنی چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہر شے کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، اسی طرح تبرع کا ظاہر اور باطن ہے۔ ظاہر تبرع یہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں یزید پہ لعنت، اور باطن تبرع یہ ہے کہ یزیدی صفات سے اعلان بیزاری کیا جائے۔ اگر شخص سے یزید سے اعلان بیزاری کیا تو پھر 61 ہجری میں ایک یزید نظر آئے گا، لیکن اگر یزیدی صفات سے اعلان بیزاری کیا تو آپ کو اپنے ارد گرد کئی سارے یزید نظر آئیں گے جن کا انکار کرنا لازم ہے، اور یہ انکار حسین ابن علی سے سیکھنا ہے۔ یہ تبرع کا عمل اگر انجام پاتا، یہ دونوں چیزیں تولا اور تبرع ضروری ہیں۔ اگر تولا اور تبرع باہم نہ ہوا، ضروری ہے، نقصان دہ ہے۔ ہم نے ظاہر پہ اکتفا کیا، لہذا آج آدھا کراچی کے دن کی مسجد میں گیا تو وہ وقت کے یزید کو مرد آباد نہیں کہتے تھے، لعنت نہیں کرتے تھے، اس میں آسان کام ہے نا، وہ یزید جو مر گیا اس کو لعنت کریں آسان ہے، البتہ اب تو وہ بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیروکار بھی تو موجود ہے نا، جو فخر کر رہے ہیں اس کی پیروکاری میں، بلکہ یزید اس لیے صاف کر رہے ہیں تاکہ یزید کے ابا جان کو صاف کیا جا سکے۔ پہلے یزید صاف کرو تاکہ یزید کے ابا بھی صاف ہو جائیں، سب سلسلہ کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا، عین نجاست کبھی پاک نہیں، متنجس پاک ہوتا ہے، نجاست پاک نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کپڑے نجس ہو گئے، کپڑے نجس نہیں ہوتے، کپڑے متنجس ہوتے ہیں۔ نجس وہ شے جسے خدا نے ذاتاً نجس قرار دیا، کپڑا ذاتاً نجس نہیں ہے، کپڑا کسی نجاست سے ملنے کی وجہ سے متنجس ہو جاتا ہے۔ شے متنجس پاک ہوتی ہے، شے نجس پاک نہیں ہوتی۔ اگر کتا گیلا کتا کپڑے کو ٹکرا جائے تو کپڑا متنجس ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو سکتا ہے، کتا پاک نہیں ہو سکتا۔ اور یزید ہر پست اور ذلیل حیوان سے زیادہ پست ہے، لیکن پھر بھی مردہ یزید کو مرد آباد کہنا آسان ہے، لیکن زندہ یزید کو مرد آباد کہنے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ہم ہیں آسائش پسند لوگ، آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، مزے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زیادہ ٹینشن ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا، ہمیں ٹینشن پسند نہیں ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں ٹینشنوں نے گھیرا ہوا ہے، چونکہ ہم دشمن کا مقابلہ گریز سے کرتے ہیں، ستیز سے نہیں کرتے۔ جب تم دشمن کے مقابلے میں عدل رویے، یا تم دشمن سے گریز کرو، آنکھ بچاؤ، یا تم دشمن کا مقابلہ کرو۔ اگر تم دشمن سے بھاگو گے، دشمن تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے مارے گا، لیکن اگر تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے، تم تھوڑے بھی ہوگے، دشمن پسپا ہو جائے گا۔
بس یہ قاعدہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، دشمن کے مقابلے میں قیام کرنا۔ یزید ضرری ہے، حسین فرماتے ہیں ضرری کے خلاف میں قیام کروں گا۔ انا عازم علی الخروج الی مکہ، میں نے ارادہ کر لیا ہے میں مکہ کی جانب نکلوں گا، میں مدینہ کو ترک کر دوں گا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وانی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ مولا نے دو خروج ذکر کیے، ایک ضروری خروج، ایک ضرری خروج۔ وہ خروج جو اپنے نفس، اپنی انانیت، خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کیا جائے یہ خروج ضرری ہے۔ جو خروج ظلم اور فساد کے لیے کیا جائے یہ خروج ضرری ہے، اور وہ خروج جو اصلاح کے لیے کیا جائے وہ خروج ضروری ہے۔ آقا فرما رہے ہیں خروج میں کر رہا ہوں اور ایک خروج میرا مد مقابل کر رہا ہے۔ یہ خروج جو میں کر رہا ہوں یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت علی مرتضیٰ ہے۔ میں انبیاء کے گھرانے کا برخوردار، میرا تعلق خاندان نبوت سے، یہ قیام میرا قیام ہے، یہ خروج میرا قیام ہے، یہ خروج ضروری ہے۔ جو اصلاح کی خاطر، اصلاح یعنی انقلاب، یعنی معاشرے میں ایک ایسی تبدیلی کہ جس کے بعد منکر معروف اور معروف منکر ہو جائے گا، بنیادی تبدیلی معاشرے کے اندر۔ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا یہ خود ایک اہم سوال ہے۔ مولا کیوں گئے کربلا؟ آیا کربلا حسین ابن علی حکومت قائم کرنے گئے یا آیا حسین ابن علی کربلا شہادت کے لیے گئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ وہ بھائی بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ کربلا سیران کوفہ و شام سلامات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری۔ آغا مولا نے قیام کیوں فرمایا؟ آیا مقصد قیام کیا تھا؟ دیکھیے خروج جس کے مقابلے میں کیا جائے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس خروج کا مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی نعرہ لگائے کہ میں اسلام آباد کی آپ کے ہاں نعرہ لگائے میں اسلام آباد کی طرف جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہے میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتا ہوں اور وہ مولانا بھی ہو، تب بھی ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف نہیں جا رہا ہے، اقتدار کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی جس کے مقابلے میں خروج کیا جائے پتہ لگتا ہے اسی جب کوئی نکل رہا ہے حاکم کے خلاف، حکومت کے خلاف، اس کا مطلب ہے کہ قیام بالآخر حکومت سے ٹکرانے کا مقصد کیا ہے؟ حکومت سے ٹکرانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹکرانے والا قائم حکومت کو جائز نہیں سمجھتا، اس حکومت کو مشروع نہیں سمجھتا، بلکہ اس حکومت پہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں پچھلے برس بھی عرض کر کے گیا تھا، پھر تکرار کر رہا ہوں کہ ہاں قیام کربلا اقتدار کے حصول کا قیام تھا، مگر یزید اپنی حکومت چاہتا تھا، حسین خدا کی حکومت چاہتے تھے، یہ فرق تھا۔ حسین کو اقتدار الہی مقصود تھا، یزید کو اپنی ذات، اور اسی لیے حسین کی کامیابی یہی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ یزید تخت پہ حکومت کر کے خوش تھا، یزید کی حکومت تخت پر تھی، ایک بے جان شے پہ حکومت تھی، مگر حسین کی حکومت خود اپنے نفس پر تھی۔ یہ حکومت مشکل ہے، اپنے ہی نفس کا حاکم بننا بہت مشکل کام ہے، یہ نفس ذلیل کراتا ہے، نفس سے ہمارا ہے، اس کو قابو کر لینا ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ مجنوں نے لیلا سے ملاقات کا ارادہ کیا، ایک ناکے کا انتخاب کیا، اونٹنی کا، سوار ہوا، لیکن اس نے اس ناکے کا انتخاب کیا کہ جس نے تازہ بچہ دیا تھا، بچہ متولد ہوا تھا، اور اونٹ اور اونٹنی کے بچے کے درمیان، ناکا اور ناکا کے بچے کے درمیان ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ اس لیے علی علیہ السلام نے جب اپنا اور رسول اللہ کا ربط بیان کیا کہ میں علی کے ساتھ، میں اور نبی اس طرح قریب رہتے ہیں جیسا اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ قریب رہتی ہے۔ مجنون نے ایسے فرضی قصہ ہے، کہیں کیا نہیں تھا اس نے، لیکن باہر ایک ناکے کا انتخاب کیا۔ مجنوں کی توجہ لیلا کی طرف ہے، ناکے پہ بیٹھا ہے اور سفر کر رہا ہے، لیکن ناکے کی توجہ اپنے بچے کی طرف ہے۔
اونٹنی بچے کی طرف مائل ہے. اثناء سفر میں مجنو غافل ہو گیا, نیند آ گئی, سو گیا, تھک گیا. اس ناقہ نے اپنا رخ موڑا اور واپس آ گئی. جب مجنو بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے. پھر نکلا دیدار وصال معشوق کے لیے پھر نکلا, مگر یہ عاشق رستے میں پھر غافل ہوا, ناقہ پھر پلٹ گیا. چند مرتبہ یہ عمل تکرار ہوا. آبائیان, یہ نفس ایسا ہی ہے. اس نفس کے سرکش گھوڑے کو مہار کر کے ہم خدا کی جانب سفر شروع کرتے ہیں, مگر جیسے ہی غافل ہوتے ہیں یہ واپس وہاں لے آتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا. ذرا سی غفلت واپس پہنچا دیتی, چونکہ انسان کا سفر زمین سے زمین کا سفر نہیں ہے. زمین سے زمین کا سفر آسان ہوتا ہے, انسان کا سفر خاک سے خدا تک کا ہے. یہ بلندی کا سفر ہے, یہ نیچے سے اوپر جانا ہے انسان نے. بس اس سفر میں ہر آن انسان کو توجہ چاہیے. ابھی غافل ہوا نہیں کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گئے. غفلت نقصان دہ. اس نفس پہ حکومت بڑی اہم ہے. اگر نفس پہ حکومت نہ ہو, یہ نفس تباہ کر دیتا ہے انسان. سرکش گھوڑا ہے. کیوں گئے سید الشہداء کربلا؟ کیا آقا کا مقصد حکومت تھا؟ اگر ہم کہیں کہ آقا کا مقصد قیام حکومت تھا تو حکومت قائم کرنے والا اس وقت تک جب لڑتا ہے جب تک حکومت کا حصول ممکن نظر آئے. مگر حسین نے اس حد تک قیام کیا جہاں آپ کو یقین ہو گیا کہ میری جان چلی جائے گی. حسین طلب شہادت میں کربلا گئے. اب شہادت ہلاکت کا نام نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کی راہ پہ مرنا آسان ہے, خدا کی راہ پہ جینا مشکل ہے. شہادت اسی راستے کا انجام ہے کہ جس میں انسان خدا کی راہ پہ زندگی گزارے اور پھر دشمنوں کے کو عاجز کر کے جب دشمن ناکام ہو جائے تو دشمنی حربہ اختیار کرے کہ آپ کو شہید کر دے, لیکن آپ راہ خدا پہ قائم رہے. بس اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حسین کا مقصد نہ شہادت تھا نہ حکومت. حسین ابن علی کی حرکت کے یہ دو نتیجے تھے, یا شہادت ملنی تھی یا حکومت. اور اس سے حسین نے ایک اور بات ثابت کر دی کہ عزادار مطمئن رہے, ہمارے رستے میں قطعاً کوئی ناکامی نہیں ہے. اگر کامیاب ہوئے تو حکومت علوی کی بہاریں ملیں گی, اگر حکومت تک نہ پہنچے تو مرتبہ شہادت ملے گا. زندگی ہے, اس راہ میں موت نہیں ہے, اس راہ میں ہلاکت نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. قیام حسینی کیوں تھا؟ قیام حسینی ایک بڑے انحراف کو روکنے کے لیے تھا, اور وہ انحراف یہ تھا, رہبر معظم فرماتے ہیں انحراف یہ تھا, امت اپنا ضروری اور ضروری بھول گئی تھی. امت اپنی راہ نبوی راہ سے جدا کر لی تھی, اور اس قدر پست ہو گئی تھی کہ یزید جیسے حاکم میں خوش تھی. بہت ساری چیزوں کی حساسیت انسان کو تب ہوتی ہے جب اس کی برائی کو سمجھتا ہو. کیوں سب یزید پہ راضی ہیں؟ چونکہ یزید کی برائی کو سمجھ نہیں رہا ہے. اینن آپ اپنے معاشرے میں نگاہ ڈال لیجئے. آج کی حزب حاکم, آج مختلف ممالک میں بسنے والی امت اسلامیہ جن حکومتوں کے تحت زندگی گزار رہی ہے, آج مسلمان جن کیفیتوں میں زندگی گزار رہا ہے, کیا آج مسلمان یزیدی حکومتوں پہ راضی نہیں ہے؟ راضی ہے, مطمئن ہے, اطمینان سے. کوئی نہیں کہتا مثلی لا یبایع مثلا, کوئی زبان حسین نہیں رکھتا. قافلہ حجاز میں کوئی حسین نہیں ہے اور نہ کسی کو حسین بننے کی اجازت ہے, کیونکہ اگر کوئی حسین بنا تو مصیبت دوسروں پہ بھی آئے گی, لہذا جو بولے اس کو بھی چپ کرا دیا جائے. مصیبت یہ ہے جب قوم میں انحراف آ جائے, امت میں انحراف آ جائے. آقا نے کہا میں قیام کر رہا ہوں یزید کے خلاف, اور جب نکلے کہا میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. آقا شارب الخمر تو یزید ہے, معلن بالفسق تو یزید ہے, قاتل نفس محترمہ تو یزید ہے, آپ امت کی اصلاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اس کا قاتل ہونا, اس کا شارب الخمر ہونا, اس کی تمام برائیاں اس کی ذات تک ہیں, لیکن اسے اقتدار تک پہنچانے میں اس امت کی خاموشی کا ہاتھ ہے. اگر یہ خاموش نہ رہتے
اور رسول کے کہنے پہ عمل کرتے کہ خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے، اگر معاویہ کو ممبر پہ دیکھو تو اس کا پیٹ چاک کر دو، اگر انہوں نے پیٹ چاک کیا ہوتا تو یزید جیسے فاسق میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس امت کی قدریں بدل گئی ہیں، اس کی ویلیوز بدل گئی ہیں، اس کا منکر معروف منکر ہو گیا۔ بس اس انحراف کو ختم کرنے کے لیے اب خون پاکیزہ حسین ابن علی چاہیے، اب خون خدا کی ضرورت ہے کہ اس امت کو بیدار کرے، جگائے، اور حسین ابن علی حاضر ہے۔ قیام حسین ضروری ہے۔ کیسے اصلاح کریں گے آقا؟ اصلاح کرنے والے کی شرط وہ نو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اصلاح یعنی انقلاب، وہی انقلاب نبوی، وہ جو رسول اللہ نے 23 برس میں برپا کیا تھا۔ اوصانی ربی بتسع، خدا نے مجھے 9 چیزیں عطا کی، جس کے نتیجے میں 23 برس میں اس معاشرے کو حیوانیت سے انسانیت کا سفر کرانے میں کامیاب ہوا، ضلالت سے نور تک لے کر آیا۔ آج کے عزادار کے لیے 9 چیزوں کا ہونا بہت اہم ہے، اور حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر کے لیے بھی جو شرائط ہیں یہی 9 چیزیں ہیں۔ سید الشہداء فرماتے ہیں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح کی روش امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو۔ ایک بلند صلوات پڑھیے محمد وعلیہ امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کلام سید الشہداء سے ہم نے سمجھا کہ امر و نہی ضروری ہیں، امر بالمعروف ضروری ہے، نہی عن المنکر۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا چونکہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ سید الشہداء کی حرکت کو آگے بڑھا رہے ہیں، لہٰذا عزادار کے دوش پہ تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک انقلاب کی خاطر، امت کی اصلاح کی خاطر گھروں سے باہر آیا ہے۔ بس عزادار کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے اسے اصلاح کرنی ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے جس کے ہاتھ میں مائک ہے، جو ممبر کے زینوں پر بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، بلکہ حساب تو الٹا ہو گیا۔ اب تو ہر عزادار کو تاکید کرنی پڑے گی اہل ممبر کو کہ حسین کے قیام کا مقصد امر و نہی تھا، وہ کہانیاں نہیں تھی جو تم سنا رہے ہو، وہ باتیں نہیں تھی جو تم آج کر رہے ہو۔ تمہاری پوری کوشش خود کو ثابت کرنا ہے، اور حسین کا قیام خدا کی خاطر تھا۔ خود کو ثابت کرنے میں کوئی کمال نہیں، یہ ممبر خود کو ثابت کرنے کا ممبر نہیں ہے۔ جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرو، خدا تمہارے لیے ہر رستے کی گشائش خود فراہم کر دے گا۔ خدا اجر محسنین کو ضائع نہیں کرتا، یقین رکھو خدا کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ جتنا اعتماد تمہیں بانی کی جیب پر ہے، کم از کم اتنا ہی خدا پہ پیدا کر لو، پھر زبان بدل جائے گی، پھر انداز بدل جائے گا، پھر کچھ اور کہو گے، پھر یہ نہیں کہو گے جو بھی کہہ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ سید الشہداء فرما رہے ہیں امر بالمعروف ضروری ہے، نہی عن المنکر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اصلاح ہوگی، اسی طریقہ اصلاح کو میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ شرائط کسی حد تک اس فرمان میں ذکر ہو گئی کہ امر، جس نے امر اور نہی کرنا ہے اس کی کیفیت کیا ہو، اس کی قلبی حالت کیا ہو، اس کے رویے کیا ہو، اس کا انداز کیا ہو۔ اب سنیے معصومین کی کچھ روایات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت سے متعلق، اور ان روایات کو سننے کے بعد آپ یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشکل معصومین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں آج ہم ان تمام مشکلات سے دوچار ہیں۔ کب بری ہے وہ قوم جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عیب جانتی ہے،
عیب جانتی ہے، دوسروں کے معاملے میں گھسنے کو عیب نہیں جانتی، تجسس کو عیب نہیں جانتی، جبکہ صاف نہی قرآنی ہے لا تجسسوا، دوسروں کے ذاتی معاملات میں مت گھسو۔ لیکن جیسے ہی بات آتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی، کہتے نہیں لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا نہ کرے، کوئی کرتا ہے کرے، کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ آپ اتنی دوسروں کا خیال نہ رکھیے، اتنی ٹینشن نہ لیجیے۔ وہ بھائی جو دین برباد کر رہا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ تلاطم خیز دریا میں ایک کشتی ہے اور وہ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، اور آپ اسے کہہ کے بخش رہے ہو کہ وہ تو وہ کر رہا ہے نا، آپ تو نہیں کر رہے۔ او بھائی اگر یہ سوراخ ہو گیا تو آپ بھی تو ڈوب جاؤ گے، کشتی ہی ختم ہو جائے گی، سفینہ ہی ڈوب جائے گا۔ اگر امر خدا اور نہی خدا زندہ نہ ہو، جناب سیدہ نے دربار میں جا کے کہا تھا انتم عباد اللہ، اے لوگو تم اللہ کے بندے ہو، خدا نے تمہارے لیے امر و نہی مقرر کیا ہے، تمہارے لیے دین نازل کیا، تمہارے لیے وحی مقرر کی۔ انتم عباد اللہ، خدا کے بندے ہو، اپنی شان سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو۔ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عیب سمجھ بری ہے وہ قوم۔ یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان، امام رضا علیہ السلام، صلوات پڑھتے رہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ تم پر فاسق اور فاجر حکمران مسلط ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگار وہ گناہ معاف کر دے، علی علیہ السلام دعائے کمیل، وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہاتھ کھینچ لینا، معروف کا امر نہ کرنا، منکر سے منع نہ کرنا۔ حسین ابن علی نے سکھایا کہ معروف کے قیام کے لیے اپنی جان دی جا سکتی ہے، اور نہی عن المنکر کی خاطر اپنی ناموس قربان کی جا سکتی ہے۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سے کون ہے جو زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہ من احبک نہاک، جو تجھ سے محبت کرے گا تجھے نہی عن المنکر کرے گا، تجھے برائی سے روکے گا، تجھے خطا سے روکے گا، تجھے غلطی میں پڑنے سے روکے گا۔ یہ جو ہمیشہ تیری تعریف کرتا رہتا ہے یہ تیرا دوست نہیں ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مومن کا آئینہ ہونا چاہیے۔ آئینہ اس قدر شفاف چیز ہوتی ہے جو سارے عیب صاف صاف دکھا دیتا ہے، لیکن صرف عیب نہیں دکھاتا، ایک اور بھی آئینے کی خاصیت ہوتی ہے، عیب دکھاتا ہے ملامت نہیں کرتا۔ عیب تو صاف دکھاتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں، ملامت نہیں کرتا۔ اگر ملامت کرے تو انسان آئینے کے سامنے جانے سے شرمندہ ہو جائے گا۔ مومن کا آئینہ ہے، یہ آئینہ جو انسان کی شکل دکھاتا ہے یہ بے جان آئینہ ہے۔ مومن انسان کے روح اور نفس کے عیب دوسرے مومن کو دکھاتا ہے، لیکن ملامت نہیں کرتا، عیب اچھالتا نہیں ہے۔ اپنے بھائی کی اصلاح کی خاطر، اپنے بھائی کو سجانے سنوارنے کی خاطر، اس کی عاقبت کی خاطر، اس کی دنیا کے حیات طیبہ کی خاطر اس کو سمجھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اس کی مشکل حل کرتا ہے، نہ اس کی برائی کو لے کر، اس کے عیب کو لے کر اچھالنے چلا جاتا ہے۔ وہ کو مت اچھالو، خدا تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ کتنا کریم رب ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ اتنا نظام ہدایت قائم کرنے کے بعد، اپنے اولیاء کو دشمنوں کے ہاتھوں ذبح کرانے کے بعد بھی، اے بشر جب تو گناہ کرتا ہے وہ خدا تجھے سزا دینے کی بجائے تیرے گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، لیکن فقط ستار العیوب نہیں، ساتھ غفار الذنوب بھی ہے۔ غفار الذنوب یعنی وہ چھپے ہوئے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ یہی سبب ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہیں، نہیں تو اگر ان سجے ہوئے چہروں کے پیچھے کی حقیقتیں وہ کھول دیتا تو پھر کون کس قابل رہتا؟
आज़ना अल्लाहु मिन सय्यिआति अमालिना व शुरूरि अनफुसिना। गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बुलंद सलावत पढ़िए मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब मेरी उम्मत, रसूलुल्लाह फरमाते, जब मेरी उम्मत अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा छोड़ देगी तो फिर अज़ाब खुदा की मुंतज़िर रहे। खत्म हो गया ना अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। आज नई नस्ल की तरबियत जिन मयानों पे हो रही है इंतहाई नामुनासिब मयान है। जो तरबियत अलल हुब, मोहब्बत पे तरबियत होनी चाहिए, वो तरबियत नफरत पे हो रही है। खुदाई रस्तों पे तरबियत करने के बजाय हम अपने बच्चों की तरबियत शैतानी रस्तों पे कर रहे हैं। तरबियत उसको नहीं कहते जो आप ज़बान से कहते हैं, तरबियत उसको कहते हैं जो आप करके दिखाते हैं और बच्चा आपकी तासी करके, आपको कॉपी करके करता है। तरबियत अलल हुब होनी चाहिए थी। घर में रवैया अम्र और नाही का रवैया होना चाहिए। अम्र और नाही करने वाले की शराइत है। हमारे दोस्त एक मदरसे में साथ पढ़ते थे, मैं ऐसे उनसे पूछने लगा, मैं जब आप अपने गांव जाते हैं तो कैसे तबलीग करते हैं, क्या अंदाज होता है? तो कहता है मेरे घर वाले मुझे ये इतराज़ करते हैं कि आप जब यहाँ आते हो तो आकर कुछ बोलते ही नहीं हो, कोई तबलीग नहीं करते, कुछ नहीं कहते, कोई दर्स नहीं कहते, घर में कोई बात ही नहीं करते। तो कहता है मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ मेरी ज़बान की तबलीग असर नहीं करेगी, मेरे किरदार में देखो अगर कुछ अच्छा नज़र आता है तो यहाँ वो तबलीग काम आएगी जो किरदार से की जाए। ऐसा किरदार सजाया और संवारा जाए कि किरदार अम्र नाही करे। सबसे पहला उसवा, रोल मॉडल, वली जो बच्चे ने मुकर्रर किया और खुद जो खुदा ने मुकर्रर किया बच्चे के लिए, वो बाप है। कभी बाप वली बनने की बजाय जल्लाद बन जाता है, कभी इतना नर्म होता है कि बच्चों के लिए शैतानत के रास्ते खोल देता है। बहरहाल ये मुश्किल है। जब मेरी उम्मत अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर तर्क करेगी तो फिर अज़ाब खुदा की मुंतज़िर रहे। खुदा का अज़ाब इसका मुंतज़िर है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम सलावत पढ़िए। इमाम फरमाते हैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर एक फरीज़ा है जिसके बाद सारे फ़राइज़ कायम होते हैं। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ, मेरा इरादा है मैं अम्र बिल मारूफ करूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम कहते क्यों उम्मत फरीज़े भूल गई है, क्यों फराइज भूल गई है, क्यों उम्मत नमाज से बेबहरा है? अगर नमाजी है तो नमाज में इखलास और खुलूस से खाली है, रूह नमाज के साथ नहीं है। क्यों उम्मत या रोज़ेदार नहीं है, और अगर रोज़ेदार है तो रूह रोज़ा से गाफिल है, या ज़कात अदा नहीं कर रही है, रूह ज़कात से गाफिल है, या हज नहीं कर रही है, हज कर रही है तो रूह हज से गाफिल है। इस्लाम की बुनियादें ये फराइज़ इस्लाम है। क्यों विलायत की हलावत को, विलायत की मिठास को तर्क करके, औलियाए खुदा की हुकूमत को तर्क करके यजीद को हाकिम चुन रही है? क्योंकि फरीज़ा अम्र नहीं तर्क हो चुका है। अगर ये फरीज़ा तर्क हो जाए फिर हर फरीज़ा तर्क हो जाता है, फिर विलायत जैसा वाजिब अम्र भी तर्क हो जाता है। क्यों अम्र बिल मारूफ तर्क हो गया, नहीं अनिल मुनकर तर्क हो गया। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, पैसे कमाने के सब जिम्मेदार हैं, रोटियां खिलाने के सब जिम्मेदार हैं, वो घर अपना घर भरने के सब जिम्मेदार हैं। मुआशरे में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है, ये वही वाली कैफियत है कि मुझे हर उस शय की हिफाजत करनी है जो मेरी है, लेकिन जो अशिया हमारी हैं उनकी हिफाजत, घर चूंकि मेरा है लिहाजा हर चीज बेहतरीन होगी, मस्जिद चूंकि हमारी है। अब गौर कीजिए, अब देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, चल रही हैं चूंकि, तो अब उनको एकदम तो तब्दील नहीं किया जा सकता, ऐसा हम उसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आइडियल हालत को जिक्र ना करें। लिहाजा अगर कभी मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाए तो ये ना हो कहीं फिट हो जाए और को बुरा मान जाए। मैं कतई नहीं चाहता आपको कोई बात बुरी लगे, लेकिन आप दिक्कत कीजिए, आप अपना घर चलाने के लिए मुस्तकिल होने की बात करते हैं, लेकिन खुदा का दर चलाने के लिए आज भी चंदे के डब्बे चाहिए। क्यों? घर मेरा है, मस्जिद हमारी है। ये रवैया ना दुरुस्त रवैया है।
یہ وہی ہے کشتی میں انسان سوراخ کر رہا ہے. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے معاشرہ فاسد ہو جائے گا. تو آپ کا گھر بھی بابا اسی معاشرے میں ہے, آپ کے بچے بھی اسی معاشرے میں, یہ بھی سب فاسد ہو جائیں گے. بس اگر امام فرماتے ہیں امر و نہی کا فریضہ ترک ہو گیا, کوئی فریضہ قائم نہیں رہے گا. اگر یہ فریضہ ترک ہو گیا تو خداوند متعال کی جانب سے عذاب نازل ہوگا. اور اس عذاب میں جب عذاب خدا آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف برے پھنسیں گے, برے جائیں گے, بلکہ جب عذاب خدا آئے گا تو نیک لوگ بھی چلے جائیں گے. کشتی کا ہر سوار ڈوبے گا. کیوں؟ چونکہ نیک لوگ امر و نہی نہیں کر رہے. قومیں گزری جن کے نیک لوگ بھی تباہ کر دیے گئے. کس بنا پر؟ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے, نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے, عزادار کا فریضہ ہے. اگر محسوس نہیں کریں گے یہ فریضہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بس اتنا ہوگا کہ ہم زبانی تو عزادار رہیں گے, معیاری عزادار نہیں رہیں گے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امر و نہی چلیے ایک صلوات مل کے پڑھ لیجئے تاکہ کچھ کی نیند خراب ہو جائے. ایک بدن صلوات. کیا آپ نے بکھری ہوئی صلوات پڑھی؟ ایک مرتبہ سب مل کے ایک ساتھ یہ صلوات طاقت دیتی, قوت دیتی ہے. میں نے آپ سے بار بار عرض کیا, اب کل سے انشاءاللہ ایک حدیثوں کی تیاری کر کے آؤں گا جو درود و صلوات کی اہمیت میں ہو, تاکہ ہر دفعہ آپ کو ایک حدیث سناؤں پھر آپ جوش سے صلوات پڑھیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں امر و نہی انبیاء کا فریضہ ہے, انبیاء کا رستہ ہے. انبیاء اسی ذریعے سے امت کی اصلاح کیا کرتے تھے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اصلاح کیا کرتے تھے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تو اس کے فائدے کیا ہوں گے, فوائد کیا حاصل ہوں گے اس کے. امام فرماتے ہیں تمہاری تجارت حلال ہو جائے گی. آج آپ مارکیٹوں کے حالات دیکھ لیجئے, کاروباریوں سے پوچھ لیجئے, جو مندے کا رونا تو رو رہے ہیں لیکن ایک رونا نہیں رو رہے جو واقعی انہیں رونا چاہیے کہ ہم حلال رزق کے اڈے پر بیٹھ کر بھی حلال کما نہیں پا رہے. چونکہ نہ جانے کن طرح سے مولانا تھے کینیڈا میں رہتے تھے, کہنے لگے یار ہم بڑا کوشش کرتے ہیں حلال گوشت کھائیں, پھر بھی سال بھر میں یہ حکومت مل کے ایک آدھا خنزیر تو ہمیں کھلائی دیتے ہیں. کہاں سے بچیں گے جب ماحول ہی ایسا ہے, جب فضائی ایسی ہے, ایک آدھا تو کھلا ہی دیتے ہیں. تمہاری تجارت پاک ہو جائے گی اگر امر بالمعروف ہوگا. اور دقت کیجیے, تاجر بچتا رہتا ہے جھوٹ نہ بولوں, بچتا رہتا ہے سچ بات کروں, بچتا رہتا ہے عیب بتا کر دوں, پھر دیکھتا ہے کہ اگر ان ساری باتوں پہ عمل کروں تو پھر کاروبار نہیں ہوتا, باقی سب کچھ ہوتا ہے. پھر کہتا ہے میں لوگوں کی فلاح کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں, کاروبار کرنے بیٹھا ہوں, فلاحی ادارہ تھوڑی بنایا میں نے, دکان بنائی ہے, ادارہ بنایا. تو پھر ترک کر دیتا, پھر ان اصولوں کو چھوڑنا شروع کرتا, حلال معیشت حرام کی طرف جانا شروع کر دیتا. ایسا لقمہ بچوں کو کھلاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کی اولاد نہ فقط اس کی بلکہ پورے جہان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے. اگر امر بالمعروف کرو گے, نہی عن المنکر کرو گے, اپنے دوش پہ فریضہ محسوس کرو گے, تو نتیجہ یہ ہوگا تمہاری تجارت پاک ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. تم ظلم کے مقابلے میں قیام کے قابل ہو جاؤ گے. ظالم تمہارے سامنے نظر نہیں آئے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. زمینیں آباد ہو جائیں گی. آج سب طرف ویرانیاں ہیں, سب طرف ویرانیاں. ایسا زمانہ ہے کہ لگتا ہے خدا نے برکتیں اٹھا لی ہیں, جیسے کسی شے میں برکت نظر نہیں آتی, سکون نظر نہیں آتا, اطمینان نظر نہیں آتا. ویرانی, ہر طرف ویرانی. اتنا انسان اتنا خود کو سجاتا ہے, سنوارتا ہے, وسائل فراہم کرتا ہے, گھر بناتا ہے, گاڑیاں خریدتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, پھر آخر پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے دل کو سکون کیوں نہیں آ رہا. چونکہ بندہ خدا دل کو سکون گاڑی سے نہیں آتا, ذکر خدا سے آتا ہے, یاد خدا سے آتا ہے.
یاد خدا دل کو مطمئن کرتی ہے. اطمینان و سکون وسائل سے نہیں آتا، اطمینان و سکون تقوی سے آتا ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. کہ جس نے تقوی الہی اختیار کیا خدا اس کے لیے رستے بند رستے کھول دیتا ہے. خدا اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں رزق دو طرح کے ہیں، ایک وہ رزق ہے جس کی تلاش میں تم ہو اور ایک وہ رزق ہے جو تمہاری تلاش میں ہے. وہ رزق جس کی تلاش میں تم ہو اور تمہیں نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رزق کی تلاش میں تو سفر شروع کیا ہے مگر رازق سے غافل ہو. اور اگر تمہارا تعلق رازق سے مضبوط ہے تو خدا وہ رزق مقرر کرے گا جو تمہاری تلاش میں پھرے گا. جب مجلسوں میں آتے ہو عظیم رزق طلب کرتے ہو، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اے خدایا مجھے رزق زیارت حسین بھی دے، مجھے رزق شفاعت حسین بھی دے. لیکن بندہ خدا اس زیارت کے رزق کے حصول کے لیے پہلے رزق کے پاکیزگی ہونا ضروری ہے، پہلے رزق کے طہارت ہونا ضروری ہے. اگر یہ زبان طاہر نہ ہوئی، اگر یہ آنکھیں طاہر نہ ہوئی، یہ زیارت سے محروم رہ جائیں گی. اگر یہ قلب پاکیزہ نہ ہوا، انسان پیسے کے زور پہ کربلا پہنچ جائے کمال نہیں ہے، کردار کے زور پہ کربلا پہنچنا کمال ہے. پیسے کے زور پہ کربلا سے زری کی زیارت ہوتی ہے، کردار کے زور پہ کربلا جاؤ صاحب زری کی زیارت ہوتی ہے. فرق ہے، یہ فرق ہے. آغایان محترم، اہل بیت ہمیں معیاری انسان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن باتیں کرنا کائنات کا آسان ترین کام باتیں کرنا. میں یہاں کچھ چیزیں ذکر کر رہا ہوں، آپ کچھ سن رہے ہیں. سننا بہرحال پھر مشکل کام ہے، بولنا تو بہت ہی آسان کام. جب عملی میدان میں آتا ہے بندہ تب مشکل ہوتی ہے. اس لیے دین نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی. جب تمہارا بھائی اٹھ کے چلنا چاہے نا، اس کی مدد کرنا، اسے گرانا مت. جب کوئی کردار سازی کے میدان میں آنا چاہے تم مددگار بن جانا ہے دوسرے کے. ساتھی مقرر کی، زوج و زوجہ ساتھی ہیں، اچھا دوست ساتھی ہے. کیسے ساتھی ہیں؟ ساتھی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ساتھی کو خدا کی طرف لے کر جائے. ایک واقعی ساتھی، ایک واقعی مددگار، ایک واقعی ناصر جو خدا کی طرف تھا. ایک صلوات پڑھی ہوگا بلد محمد. بس امر نہیں ہو گیا زمینیں آباد ہو جائیں گی. امر نہیں ہو گیا تم دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اور اگر امر نہیں ہو گیا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے تمام امور درست ہو جائیں گے. ہمیں ایک دعا تعلیم دی گئی ہے، دعا کیا کرو اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے اللہم ادخل اہل القبور السرور، بڑی عرشی دعا ہے. اس میں سب کچھ مانگا ہے، سب کچھ طلب کیا ہے رسول اللہ نے خدا سے جو ضروری ہے. دعا کرو پروردگار ہمارے حالات بدل دے، سوء حال کو حسن حال بنا دے. اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہو گیا، خدا حالت بدل دے گا، خدا کیفیت بدل دے گا. یہ برا حال ایک بہترین کیفیت میں بدل جائے گا اگر فریضہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر قائم ہو گیا. وقت ختم ہے، بس یہ حدیث کا ایک حصہ سن لیجئے، بلکہ نہیں سناتا آج آپ کو روزانہ وقت اوپر ہو جاتا ہے. میں تو بھول جاتا ہوں، بعد میں پھر انتظامیہ کے لیے مشکل ہوتی ہے. کہ جو رہ گئی حدیث انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت. آغایان محترم، حسین ابن علی اپنے قیام میں ان خطبات کے بیان کے ذریعے سے، ان مکتوبات کی تحریر کے ذریعے سے اپنے قیام کے خطوط روشن کر رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں قیام بھی ضروری ہے اور قیام کے مقصد کا بیان بھی ضروری ہے، تاکہ جب بعد میں کوئی میرے نقش پا تلاش کر کے میری راہ پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے واضح معین شفاف خطوط ہوں کہ یہ رستہ حسین کا رستہ ہے، یہ رستہ یزید کا رستہ ہے. اسے کہیں مشکل پیش نہ آئے، کہیں حیرانی نہ ہو، کہیں سرگردانی نہ ہو، کہیں پریشانی نہ ہو کہ کس رستے پہ چلوں، کس راہ کو طے کروں. حسین نے کہا خط واضح ہے، خروج اصلاح کی خاطر، خروج انقلاب کی خاطر.
عزاداری خروج ہے کس کی خاطر؟ اصلاح و انقلاب کی خاطر. ایسی تبدیلی جو معاشرے کے معیارات بدل دے. اور آج حسینی تبدیلی کا یہ معاشرہ محتاج ہے. آج ضرورت ہے. آج قافلہ حجاز میں اس حسین کی ضرورت ہے جو امت اسلامیہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے انہیں زندہ کرے, جو سوئی ہوئی عقلوں کو, دفن شدہ عقلوں کو زندہ کرے. اور حسین نے بڑی محنت سے سوئی ہوئی عقلیں زندہ کی ہیں, بڑی محنت سے. کہا ہے میرے شیعوں اے کاش تم کربلا میں ہوتے, اے کاش تم کربلا میں ہوتے. یہ اپنی ننھی سکینہ کے ہاتھ حسین نے شیعوں کے لیے پیغام بھجوایا. کہا شیعوں اے کاش تم کربلا میں ہوتے, تم دیکھتے میں کس مظلومیت سے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. کیا عالم غربت و عالم مظلومیت تھا. کربلا میں وہ وقت آ گیا. آج مجلس باب الحوائج ہے. جب حاجتیں مانگنے کا جی چاہے نا تو 50 نہ مانگنا, 100 پورا مانگنا. کیونکہ جس کے پاس 100 ہو 99 اس کے پاس ہوتا ہے. علی اصغر کے توسل سے نعمت کردار طلب کرنا یہ باب الحوائج ہے. یہ حسین کا چشمہ ہے کہ جس نے کربلا کی جنگ کو قیام قیامت تک محفوظ کیا, جس کی شہادت نے حسین کی حقانیت کو ہر ایک پہ ثابت کر دیا. آخری وقت آ گیا, حسین تنہا ہے. استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یضب الحرم رسول اللہ. استغاثہ حسینی پہ, خیام حسینی میں کوہرام برپا. ایک مرتبہ بڑے حسین خیمے کی طرف اور اپنی بہن کو بلا کے کہتے ہیں زینب بہنا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری زندگی میں رونا مت, دشمن ہمیں کمزور سمجھے گا. بیوی نے کہا بھیا میں کیا بتاؤں, خیمے کا منظر ہی ایسا ہے. کہا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے آپ کے 6 ماہ کے سپاہی نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا ہے. کہا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے. حسین نے کہا لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کرو, میں پانی پلا کے لاتا ہوں. جو ہی جناب زینب اولیاء نے اصغر کو سید الشہداء کے سپرد کرنا چاہا, مادر اصغر رباب بولی میرے لال کو کچھ دیر میرے حوالے کرو. بیوی نے علی اصغر کو لیا اور لے کے خیمے میں گئی. اب سب منتظر ہیں کہ ماں بچے سے آخری ودا کرنا چاہتی ہے, لیکن یہ عام ماں نہیں ہے, یہ کربلا کی ماں ہے. لے جا کر علی اصغر کا لباس تبدیل کیا اور لباس تبدیل کر کے علی اصغر کی آستینیں ایسے الٹ دی جیسے جنگجو آستینوں کو الٹا کرتا ہے. کمر میں ایک پٹکا باندھا جیسے جنگجو خود کو تیار کرتا ہے, اور اپنے اس ششماہی قربانی کو تیار کرنے کے بعد علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہتی ہے گویا علی اصغر کو لوری سنا رہی ہے کہ علی اصغر جب میدان میں جاؤ گے پانی نہیں ملے گا, تیر آئے گا. علی اصغر جب تیر آئے تیر کھا کے رونا مت, تیرا بابا بڑا غریب ہے. اجرکم ربکم, تیر کھا کے گریہ نہ کرنا, ہو سکے تو مسکرا دینا. اے علی اصغر جب شہادت کے بعد حوض کوثر پہ پہنچو گے دادا علی جام کوثر لے کے منتظر ہوں گے. علی اصغر خیال رکھنا بابا تجھ سے زیادہ پیاسے, اپنے بابا کے بغیر پانی نہ پینا, آب کوثر تناول نہ کرنا. علی اصغر اگر دادی زہرا پوچھے کہ منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہنا کربلا میں پینے کو بھی پانی نہ تھا. اجرکم ربکم اجرکم ربکم جزاکم اللہ اجرکم علی الزہرا. کہ جب دادی پوچھے تو کہنا کربلا میں پینے کو بھی پانی میسر نہیں تھا. اپنا سپاہی ششماہا سپاہی تیار کر کے حسین کے ہاتھوں میں دیا. حسین لے کے چلے فوج اشقیاء کے سامنے آ
علی اصغر کو بلند کیا، کہا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ شبل ذوالجوشن آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین بچے کی آڑ میں خود پانی پینا چاہتے ہو؟ اگر بچہ پیاسا ہے تو اس بچے سے کہو یہ بول کے پانی طلب کرے۔ حسین علی اصغر عصمت حسین کا وارث ہے، جب کہا نا خود بچہ پانی طلب کرے، حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کو خاک کربلا میں لٹایا اور علی اصغر کا چہرہ فوج اشقیاء کی طرف کیا کہ علی اصغر نے اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری اور پکار کے کہا العطش العطش العطش۔ اب کیفیت یہ ہے کہ دشمن کے شقی سپاہی گریہ کر رہے ہیں۔ علی اصغر نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور عمر سعد آگے بڑھا، کہا حرملا تیرے تیر چلانے کا وقت آ گیا۔ کیا کیوں؟ کیا حسین کی مدد کو کوئی لشکر آ گیا؟ کہا نہیں لشکر نہیں آیا، علی اصغر ایک لشکر بن کے آیا۔ کہا حسین کے ہاتھوں پہ موجود وہ سفیدی دیکھ، تجھے اس سفیدی پہ تیر چلانا ہے۔ یہ کہتا ہے لعین وہ تو مجھے چھوٹا سا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ کہا اقتا قدم الحسین، تیر چلا حرملا تیر چلا۔ بس عزادارو اس ماہر تیر انداز نے تیر جوڑا، لیکن ایک کوئی عام تیر نہیں جوڑا، یہ وہ تیر تھا جسے حیوانوں کو مارا جاتا تھا۔ حسین کے ششماہے کے لیے اس تیر کو کمان میں جوڑا، تیر چلانا چاہتا ہے مگر تیر کمان زمین پہ رکھ دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر چلانا چاہتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے عمر سعد کہتا ہے تو بڑا ماہر تیر انداز تھا، آج تجھ سے تیر کیوں نہیں چل رہا؟ کہا حسین کے پیچھے ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے در پہ ایک بی بی کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے اس بچے کی ماں ہے۔ جب میں تیر چلانے لگتا ہوں مجھے کہتی ہے دیکھنا تیرا بھی تیر وزنی ہے، میرا اصغر چھوٹا۔ اجرکم ربکم اجرکم ربکم، تیرا تیر وزنی ہے، میرا اصغر چھوٹا ہے۔ یہ کہتا ہے لعین جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ تیر اٹھا، تیر چلا، بس اس لعین نے تیر کمان میں جوڑا اور ایک مرتبہ تیر کمان سے صادر ہوا۔ روایت کہتی ہے علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں بھرا اور اس خون کو اپنے چہرے پر ملا، کہا قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اسی چہرے سے حاضر ہوں، اجرکم ربکم، اسی چہرے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ پسند دارو راوی روایت کرتا ہے کہ حسین کے ہاتھوں پر اب عجیب منظر تھا، کہ جب وہی منظر تھا جو مچھلی کا پانی سے باہر آنے کے بعد ہوتا ہے، وہی حال علی اصغر کا تھا، کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے خود کو اٹھا کے پٹکتی ہے، پھر اپنا وجود ہلاتی ہے، تم ہلاتی ہے، پھر جب اتنی سخت بھی نہیں رہتی تو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ کہ علی اصغر کو تیر لگا، اصغر اچھل کے حسین کے ہاتھوں پر آئے، پھر جب سخت باقی نہ رہی پاؤں ہلانے شروع کیے اور پھر منہ کھولنا اور بند کرنا شروع کیا۔ اتنے میں حسین پکارے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ صابر حسین جس نے نہ جانے کتنے لاشیں اٹھائے، اب لاشیں علی اصغر اتنی وزنی ہو گئی ہے کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں کبھی لوٹ کر آتے اور ایک جملہ زبان پر ہے مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بچے کا چھدا گلا مادر علی اصغر کو کیسے دکھاؤں؟ بس عزادارو روایت کہتی ہے حسین پشت خیمہ پر گئے، ایک قبر کھودنی شروع کی، ننھی سی قبر کھودی، حسین کی تلوار نے بھی گریہ کیا، فرشتوں نے بھی گریہ کیا۔ لحد کھودنے کے بعد اپنے ننھے سے علی اصغر کو ایک مرتبہ لحد میں لٹایا اور خاک کربلا پاؤں کی طرف سے ڈالنا شروع کی۔ حسین جیسا صابر بھی رک گیا، یہ گرم خاک علی اصغر کے چہرے پر کیسے ڈالوں؟ ارے کربلا کی ماں وہ کیا ماں تھی جب حسین دیکھ رہے تھے یہ خاک
تقسیم کر دو تاکہ انعام لیا جا سکے۔ ایک مرتبہ یہ ظالم تیر انداز آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے جس بچے کو میں نے شہید کیا تھا، میں نے مارا تھا، اس کا سر تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے بتایا